أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدني علما. محترم سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ماہ محرم الحرام کی حرمت اور معاشرے میں موجود مروجہ بدعات۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اس کتاب میں موجود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو مہینوں کی 12 تعداد مقرر کر رکھا ہے، یہ آج سے نہیں بلکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور کائنات کے نظام میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اسی وقت سال کے 12 مہینوں کو بھی مقرر کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ وہ حرمت والے 4 مہینے ہیں جن کی حرمت کو عرب کے کفار نے بھی برقرار رکھا۔ ان مہینوں میں عرب میں موجود مشرکین مکہ کی خاص طور پر گناہ، لڑائی جھگڑا، ظلم و زیادتی اور اشتعال انگیزی سے ایک دوسروں کو منع فرماتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو یہ حرمت والا مہینہ ہے، ہم اس مہینے میں لڑائی نہیں کریں گے۔ جنگ کی بات آتی تھی، جنگ کی نوبت آتی تھی تو لوگ کہہ دیتے تھے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ہم اس مہینے کی حرمت کی پامالی نہیں کریں گے۔ تو مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھتے تھے، اس کی حرمت کی پامالی نہیں ہونے دیتے تھے، اس کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ اور خصوصاً ان مہینوں میں وہ ایسے قوم تھے جو جنگجو قوم تھی، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ لوگ لڑائی جھگڑا کر لیتے تھے، اشتعال انگیزی بہت زیادہ تھی ان کے اندر، مٹ بھیڑ زیادہ ہوتا تھا آپسی قبیلوں کے درمیان۔ لیکن جب یہ حرمت والے مہینے ان کے سامنے نظر آتے تو پھر ایسے حرمت والے مہینے میں وہ لوگ ظلم و زیادتی، اشتعال انگیزی، لڑائی جھگڑا، گناہ کا کام، ہر چیز سے یہ لوگ دور رہتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ لوگ مشرکین تھے۔ اور بات محرم الحرام کی ہے، محرم کے مہینے کی ہے، تو یہ محرم کا مہینہ خصوصاً اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ اس مہینے کو حرام یعنی حرمت والا مہینہ کیوں قرار دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث نبویہ ہے اس کی روشنی میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس مہینے میں کرنے کی کیا کیا کام ہیں وہ ہمیں نبی کی زندگی سے پتہ چلتا ہے۔
ابو हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के रोजों के बाद अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे सबसे बेहतर है। शाहरुल्लाहिल मुहर्रम, मुहर्रम के महीने को अल्लाह का महीना कहा गया। ये इस बात की दलालत करती है कि मुहर्रम के महीने की फजीलत क्या है, उसकी अहमियत क्या है अल्लाह के नजदीक और रसूल के नजदीक। कि रसूल फरमा रहे हैं शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना। ये इस बात पर दाल है, इस बात पर दलालत करती है ये बात कि इस महीने की कितनी हुर्मत है, कितना इज्जत और एहतराम हमें इस महीने का करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा की उसी आयत के आखिर में फरमाता है कि लोगों तुम अपने आप पर जुल्म ना करना, उससे अपने आप पर जुल्म करने से दूर रहना, अपने आप को खुद से हलाक ना कर लेना, गुनाहों के करीब भी मत जाना। देखो इंसान की जिंदगी का मकसद इबादत करना है। कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे और आपको जिंदगी गुजारनी है। खुसूसी तौर पर इन 4 हुर्मत वाले महीनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि मेरा बंदा कुल्ली तौर पर गुनाहों से दूर रहे, क्योंकि इन महीनों की हुर्मत है, इन महीनों की तकरीम की गई, इन महीनों का एहतराम है। तो इन महीनों का एहतराम रखते हुए मुझे और आपको ज्यादा से ज्यादा गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। और अपने आप पर, अपने नफ्स पर जुल्म करने का मतलब क्या है? बंदा गुनाहों के करीब चला जाए। मैं और आप अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं। जुल्म करने का मतलब यह है कि हम अपने आप पर, अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं, यानी अपने आप को जहन्नम के रास्ते पर ले जा रहे हैं, अपने आप को नुकसान कर रहे हैं, अपने आप को गुनाहों में डुबा कर जन्नत के रास्ते से दूर रखकर जहन्नम के रास्ते से करीब कर रहे हैं, अपने आप का खसारा कर रहे हैं, अपने जान का खसारा कर रहे हैं। इस खसारे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको इन हुर्मत वाले महीनों से में बचाना चाहता है। मोहतरम सामीन और सामियात, जिस तरीके से हमने आप लोगों के सामने इस रिवायत को बयान किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के रोजों के बाद अल्लाह के महीने यानी मुहर्रम के रोजे सबसे बेहतर है। मुहर्रम की 10 तारीख यानी आशूरे का दिन, मुहर्रम की 10 तारीख यानी आशूरा, अशर का माना होता है 10। तो मुहर्रम उल हराम की 10 तारीख यानी आशूरे का दिन बड़ी तारीखी हैसियत का हामिल है। इसकी हिस्ट्री है इसकी। यहूद और नसारा हत्ता के कुरैश के मुशरिकीन मक्का भी इस दिन रोजा रखा करते थे। यहूद और नसारा के पास और अरब के मुशरिकीन मक्का के पास भी मुहर्रम की 10वीं तारीख की हुर्मत थी, उसकी ताजीम करते थे उस दिन की। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, ये रिवायत भी मुत्तफ़क़ुन अलैहि है, यानी बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। वो फरमाती हैं कि ज़माने जाहिलियत में कुरैश आशुरे के दिन यानी मुहर्रम के 10वें तारीख के दिन का रोजा रखते, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत से पहले इस दिन का रोजा रखा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो खुद भी उस दिन का रोजा रखते और दूसरों को भी उस दिन रोजा रखने का हुक्म देते। लेकिन जब माह रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए, ये बात है माह रमजान के रोजे की फर्जियत से पहले की बात है ये। आशूरे के रोजे का जो एहतमाम करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान के रोजे की फर्जियत से पहले की बात है ये। जब माह रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरे के दिन रोजा रखने के एहतमाम को तर्क कर दिया और फरमाया जो चाहे उस दिन का रोजा रखे और जो चाहे उसको छोड़ दे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आते हैं तो हिजरत करने के बाद यहूद और नसारा जो मदीना में मौजूद थे उनके पास भी
आशूरे के रोजे की जो अहमियत है, फजीलत है, कद्र मंजिलत है, उसको देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि यहूद यौम आशुरा को शुक्राना का रोजा रखते थे, अल्लाह का शुक्रगुजार होते थे, शुक्राना रोजा रखते थे। उस दिन मसरत का इजहार करते थे, खुशी का इजहार करते थे और ईद मनाते थे, और अपनी औरतों को जेवरात और सामाने जीनत से मुजयन करते थे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो देखा कि यहूदी आशुरा का रोजा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि तुम लोग जो रोजा रखते हो ना, ये कैसा रोजा है? तो यहूदियों ने जवाब दिया, ये दिन बड़ा बाबरकत दिन है। इसी दिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन फिरौन से, फिरौन की जुल्म और ज्यादती से नजात दिलाई थी। इस बिना पर, इस मुनासिबत से मूसा अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्राना उस दिन का रोजा रखा। इसलिए हम भी मुहर्रम की 10वीं तारीख को मूसा अलैहिस्सलाम जो उस वक्त बतौर शुक्राना रोजा रखा था, तो हम भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को जवाब दिया, हम तुम्हारी निस्बत से मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा करीबी हैं, और ताल्लुक में भी मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत करीब है हम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशुरा का रोजा रखा और दूसरों को भी उस दिन रोजा रखने का हुक्म दिया। ये रिवायत भी मुत्तफकुन अलैहि है, यानी बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों में मौजूद है। सलमा बिन अकवा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में एक ऐलान कराया, एक अनाउंसमेंट हुआ कि आज आशुरा का दिन है, लिहाजा जिसने आज रोजा रखा वो उसे पूरा करे, और जिसने रोजा नहीं रखा वो भी बकिया दिन का रोजा रखे। औरतें भी एहतमाम करती थी, आशुरे का रोजा का एहतमाम करती थी। रबी बिनते मुअव्विज रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, आशुरे के दिन हम खुद भी रोजा रखती और अपने बच्चों को भी रोजा रखवाती। जब हम उन्हें मस्जिद में ले जाती तो उनके लिए उनका खिलौना साथ ले जाते थे हम लोग। औरतें भी मस्जिद में जाके नमाज का एहतमाम करती थी। मस्जिद में जब हम अपने बच्चों को साथ में ले जाते थे तो उनके साथ उनका खिलौना साथ ले जाते थे। जब बच्चों को रोजा रखने की वजह से भूख लगती थी, भूख की वजह से बच्चे रोते थे, तो हम उसे बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए खिलौना उनको दे देते थे ताकि वो शाम तक अपने रोजे को पूरा कर ले। तो इस हदीस से पता चलता है कि हमें भी रोजे का एहतमाम करना है और अपने अहल आयाल को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी इसके एहतमाम करने पर उभारना है। खुसूसन हमारे जो छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और खुशखबरी है इस साल कि आशुरे का रोजा जो है संडे आ रहा है। संडे हॉलीडेज है स्कूल्स के लिए भी, कॉलेजेस के लिए भी, जितने भी तालीमी इदारे हैं सब बंद होते हैं, और जो कॉलेज में या ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए भी जो है वीक ऑफ होता है। तो सारे लोगों के लिए इस साल जो है खुशखबरी है कि आशुरे का जो रोजा है वो संडे के दिन आया है, इतवार के दिन, आने वाला जो इतवार। तो वो फरमाती हैं कि हम खुद रखते थे और हमारे साथ हमारे बच्चे भी रोजे का एहतमाम करते थे। इस हदीस से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि हमें अपने खुद को पहले संवारना है इस्लामी तर्ज जिंदगी में, और उसके बाद जो है अपने बच्चों को भी बचपन से ही इस्लामी तरबियत देनी है। बच्चों को भी जब तक जितना उनको इस्तिताअत है, जितनी उनकी इम्यूनिटी पावर है, उतने दिन तक, यानी आधा दिन, पूरा दिन, यानी उन पर रोजा फर्ज नहीं है ना, तो बच्चे जितनी इस्तिताअत रखते हैं, जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से, उनकी इम्यूनिटी पावर के हिसाब से, जब तक उनको भूख ना लगे तब तक उनको रोजा रखवाना चाहिए। आदत दिलानी है बच्चों को। इस तरीके से बच्चे जो है बचपन से ही इस्लामी तरबियत याफ्ता हो जाते हैं। तो हमें भी रोजे का एहतमाम करना है और अपने घर के जो औरतें हैं उनको भी एहतमाम करने पर उभारना है, और साथ साथ में जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनको भी
روزے کے اہتمام کرنے پر ابھارنا ہے، تاکید کرنا ہے کہ اس دن کا روزہ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ رمضان کے روزے کے بعد اس کی فرضیت جو ہے ختم ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم یعنی کنٹینیوسلی اس کا اہتمام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یعنی ہجرت جو ہوا، ہجرت سے پہلے، ابھی مدینہ میں آنے سے پہلے روزے کا اہتمام، یعنی رمضان کے روزے کا اہتمام، اس کی فضیلت اور اس کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی، وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو عاشورے کا روزہ کا اہتمام کرتے تھے جس طریقے سے، یعنی اس کو فرض سمجھتے تھے اور ہمیشہ کنٹینیوسلی اہتمام کرتے تھے۔ لیکن جب عاشورے کے روزے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے کی فرضیت کے سلسلے میں وحی نازل کر دی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے جو روزے ہیں اس کے اہتمام کرنے کو کنٹینیو کیا، اور اس کو فرضیت قرار دے دی، اس کی فرضیت ہو گئی۔ تو یہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، سنت ہے، اہتمام کرتے ہیں تو اس کے جو ثواب ہیں اور اس کے جو اجور ہیں وہ ہمیں ملنے والی ہیں، اس کا اہتمام ہر کسی کو کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے یوم عاشورہ کے دن مدینے میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آج عاشورے کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا ہے، اس کا روزہ یعنی عاشورے کا روزہ، اور میں نے روزہ رکھا ہے، تم میں سے جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ تو ابو سفیان اس دن یعنی خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عاشورے کا روزہ جو ہے فرض تو نہیں ہے، سنت ہے، تم میں سے جو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ مگر وہ اس کی فضیلت اس طرح بیان کرتے ہیں، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورے کے روزے کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے سے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دن کا روزہ بندہ رکھ لے، عاشورے کا روزہ، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ جو بندہ رکھ لیتا ہے اور ثواب کی نیت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے مجھے اجر و ثواب سے نوازے گا، اخلاص اللہیت کے ساتھ تقوی کی بنیاد پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے، گولڈن چانس ہے، اور گولڈن چانس اس لیے بھی ہے کہ عاشورے کا روزہ جو ہے کمنگ سنڈے آیا ہے، سنڈے ویک آف ہوتا ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی تعلیمی ادارے سارے بند ہوتے ہیں، تو بچوں کے لیے بھی فری وقت ہے، ہمارے لیے بھی فری وقت ہے، تو مجھے اور آپ کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دن کا روزہ ہمارے ایک سال کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے، ایک سال کے گناہ کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آنے والے جو ایام ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً عاشورے کے روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد جو ہے اس روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اب یہ سنت ہے، اہتمام کریں گے تو اس کا فائدہ یہی ہے کہ ایک سال کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہودی اور جو نصارہ، یہود و نصارہ مدینہ میں موجود تھے، وہ لوگ بھی پہلے سے اس دن کے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، اب یہ ان کے شعائر میں ہے۔ شاعر اسلام کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے تھے یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے کرتے تھے، اس لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال عاشورے کے روزے رکھنے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے اپنی امت کو تلقین فرمائی کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو۔ یہ کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو
रस्म और रिवाज या शायर यहूद और नसारा का है, उसकी मुखालिफत करना है हमें। तो उनके अपोजिशन में हमें खड़े होना है, उनके अपोजिट रहना है। तो ये यहूद और नसारा, बोलिए मैं रीडिंग करा पहले, आप पहले तो सॉरी जरा म्यूट कीजिए। अर्शिया म्यूट कीजिए। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, आशूरे के दिन का रोजा रखो लेकिन यहूद की मुखालिफत भी किया करो, लिहाजा एक दिन पहले या एक दिन बाद का रोजा रखो। इस्लामी नुक्ते नज़र से आशूरा के दिन की यही हकीकत है कि उस दिन इजहार तशक्कुर के लिए रोजा रखा जाए, इजहार तशक्कुर के लिए रोजा रखा जाए। और मुहर्रम के महीने की ये अहमियत है कि पहली मुहर्रम का चांद हमें हिजरत नबी की याद दिलाता है, क्योंकि तारीख़ इस्लाम की सारी आने वाली फतह मंदियाँ और इसी हिजरत नबवी में पोशीदा हैं। जितने भी फतह और नुसरत मिली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाबी मिली, हिजरत के बाद ही मिली है। तो ये हिजरत का जो नया साल आता है वह हमारे लिए हमेशा जो है वो हिजरत याद दिलाता है हमें, हिजरी कैलेंडर के इस्लाम के लिए खुशखबरी का मौका होता है हर मुसलमान के लिए। अल्लाह ताला ने इस हिजरत नबवी में अपनी इमदाद फरमाई और अपने कलमे की बुलंदी की, सरबुलंदी हुई, और उसी दिन से जो है इस्लामिक कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीन कफ़रु अस्सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अगर तुम नबी की मदद ना करो तो अल्लाह ही है जो उनकी मदद करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी मदद की उस वक्त जब उन्हें काफिरों ने निकाल दिया था। जबकि वो गार में छुपे हुए थे, जब उनके साथी ने उनसे कहा कि अब हमें कौन बचाएगा और हमारे जान को खतरा है। जब अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु गार सौर में छुपे होते हैं, हिजरत का जो वाकया है बहुत मशहूर वाकया है कि हिजरत के वक्त में जब वो मदीना के सफर पे होते हैं, तो जब मुशरिकीन मक्का के जो नौजवानों की लश्कर होती है उनको ढूंढने के लिए छापा मारी करते हैं, और हर जगह जो है उनको तलाश करने की कोशिशें होती हैं। तो मौका ऐसा भी आता है कि एक लश्कर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके हमेशा के साथी, दोस्त, रफ़ीक अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उनके साथ होते हैं। जब गार थौर में छुपे हुए होते हैं तो अचानक एक लश्कर उनके पास आ जाती है। अब यहाँ पे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान की आजमाइश होती है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ए नबी, अब हमारा क्या हाल होगा? अब हमारे जान को कौन बचाएगा? अगर ये लोग खुद अपने पैर के तरफ भी, अपने पैर के जानिब भी, अपने पाँव की जानिब भी नीचे झाँक ले, तो वो हमारे गार की तरफ देख लेंगे और हम उन्हें नज़र आ जाएँगे। अब हमें कौन बचाने वाला है? तो वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है उन्हीं के बारे में, इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। जब वो लोग गार में छुपे हुए थे वो दोनों दोनों, तो जब उनसे उनके साहिब यानी उनके जो साथी थे उन्होंने कहा कि अब हमें कौन बचाएगा, तो अल्लाह के नबी ने उनसे कहा था ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि गम खाने की जरूरत नहीं है, डर की कोई बात नहीं है, यकीनन हमारे साथ तीसरा है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा सपोर्ट करेगा, हमारा मददगार साबित होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन पर सकीनत नाजिल करता है और पुरसुकून हो जाते हैं वो। इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मदद फरमाता है। तो इस हिजरत के वाक़ये से हमें ये सबक में मिलती है कि बंदा जब ज़िंदगी गुज़ारता है तो उसकी ज़िंदगी में कभी खुशी तो कभी गम, हमेशा लम्हात एक जैसे नहीं होते, हमेशा हमारे हालात, ज़िंदगी के हालात एक जैसे नहीं होते हैं।
انسان کی زندگی میں کبھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی پروفٹ تو کبھی لاس ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی خوشی تو کبھی غم ہماری زندگی میں پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمیں جو ہے اور غم کے موقع پر جو ہے صبر و استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ایمان کے اوپر جمے رہنا چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے، اور اگر وہ خوشی کا موقع ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ یہی سبق ہمیں اس واقعے سے، ہجرت کے واقعے سے ملتی ہے کہ جب ہجرت کے ایسے پرفتن اور یعنی مصیبت کے لمحات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا سپورٹ کیا، ان کا تعاون فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ثابت قدمی، یہ ایمان آج بھی اگر مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں اللہ پر جو توکل ہونی چاہیے، جو بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہونی چاہیے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، یہ اللہ کے جانب سے ہے، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے، اس کو ٹال سکتا ہے۔ جب ہم اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو کتنا ہی بڑا چٹان کیوں نہ ہو، اس کو جو ہے ہم گرا سکتے ہیں۔ ہر مصیبت میں، ہر پریشانی کے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہمیں رکھنا چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج بھی ہمارے ایمان کے بدولت اور اسی طریقے سے ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری غیبی مدد فرمائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو ہمیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، ہمیں غم میں مبتلا نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پختہ ارادہ رکھتے ہوئے توکل اور بھروسے کا، یا اگرچہ اس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیبی تعاون، غیبی مدد فرماتا ہے۔ محرم الحرام کے مقدس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اپنے محبوب شہر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ یہ تاریخ اسلامی کا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اعلیٰ مثال ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بہت سے ملک فتح ہوئے، اور حکومت کے دفاتر کے قیام، جب انہوں نے ایڈمنسٹریٹو سسٹم سنبھالی، حساب و کتاب کے معاملات بہت وسیع ہوئے، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ سرکاری طور پر جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے اس کا ایک سال مقرر کیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ذہن اس طرف گیا کہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت کے واقعے سے کی جائے۔ یہ اس اسلامی تربیت کا اثر تھا جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل و دماغ میں قومی خودداری کی روح پھونکی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس سن اور تاریخ کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ جو اس زمانے میں متمدن جو اقوام تھے، یعنی یہودی، رومی، ایرانی اقوام جو رائج تھے، ان کے جو کیلنڈرز تھے اس کو نہیں اپنایا، بلکہ سب سے الگ اپنی قومی سن کا آغاز فرمایا اور اسلامی حکومت کے حساب و کتاب کے لیے ہجری سن کا مقرر فرمایا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان ہجری سال کے بجائے اپنے کاروبار، معاملات میں عیسوی سن استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہماری اسلامی شرف اور اسلامی خودداری کے خلاف ہے۔ ہمیں اپنے معاملات میں اسلامی ہجری سال کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے ابھی جو کیلنڈر ایئر شروع ہوا ہے، یہ 1447 ہے ہجری کیلنڈر کے حساب سے، یہ 1447واں سال شروع ہوا ہے ابھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں اسلامی مہینوں کے نام تک معلوم نہیں ہے۔ ہاں، اگر کچھ پتا ہے تو وہ یہ کہ جس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قربانی کی جاتی ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جس مہینے میں لوگ ماتم کریں وہ محرم کا مہینہ ہے۔ لوگ یہ ماتم کا مہینہ جانتے ہیں محرم، جس مہینے میں عید میلاد النبی منائی جائے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس میں حلوہ پکتا ہے وہ شب برات کی رات ہے۔ کتنی المناک صورتحال ہے کہ آج ہمیں چند اسلامی ناموں کا علم بھی نہیں ہے۔ ہمیں انگریزی مہینوں کے نام فرفر معلوم ہے، لیکن اسلامی سال کے مہینوں کا کچھ علم نہیں۔ بعض مہینوں کے نام ان میں ہونے والی بدعات کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے، استغفر اللہ۔ عاشورہ اور محرم کی اسلامی نقطہ نظر سے جو اہمیت ہے وہ آپ نے ابھی تک سنی ہے اور ملاحظہ فرمایا ہے۔ اب جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے بدعات و خرافات رائج ہیں، لوگوں میں عام ہیں۔
بعض لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور بعض نادان مسلمان علم نہ ہونے کی وجہ سے اس میں ملوث ہیں، بدعات و خرافات میں۔ وہ کیا کیا ہے اس کی طرف بس سرسری ہم نظر دوڑائیں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے محرم کے مہینے میں، کہ محرم کی شروعات سے ہی شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے آڑ میں غیر اسلامی رسمیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نوحہ ماتم کرنا، مرثیہ خوانی ہوتی ہے، ان کا نام لے لے کر مرثیہ خوانی یعنی نظم پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے قوالی، ناچ گانے وغیرہ ہمیں روڈ پر نظر آتی ہیں۔ گریبان چاک کیے جاتے ہیں، اپنے سینوں کو پھاڑا جاتا ہے اور چہروں کو نوچا جاتا ہے۔ محرم کے ان ایام میں یہ سارے ماتم ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، نظارے، یہ سارے نظارے ہم دیکھتے ہیں۔ چھریوں اور نیزوں کے ساتھ ماتم کر کے اپنے آپ کو زخمی کیا جاتا ہے۔ آگ پر ماتم ہوتا ہے، تعزیہ نکلتا ہے، اور محرم کی مجالس میں آہو بکا اور گریہ وزاری کی جاتی ہے، روتے ہیں اور اشعار پڑھتے پڑھتے روتے ہیں، یا حسین کے نام سے یا حسن کے نام سے۔ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں شرک جلی کا اظہار ہوتا ہے، غیر اللہ کی پکار یا علی مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو زبان کے سلسلے میں زبان درازیاں کی جاتی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہم، یہ سارے جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے بقیہ جتنے بھی خلفائے ثلاثہ ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کو شیعہ حضرات اور بعض جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ایسے لوگ بھی ان لوگوں کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں اور اپنے اشعار میں ان کی برائی بیان کرتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، کہ لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ پھر محرم کے چاند کے طلوع سے ہی ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات میں، نیوز پیپر میں ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں، اہل تشیع شیعہ حضرات کے جو ترجمان ہیں، جو رپورٹرز ہوتے ہیں، اور ان کے شرکیہ اور کفریہ عقائد کی اشاعت ہم دیکھتے ہیں، ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے۔ اس کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے مخصوص کی جاتی ہیں ٹیلی کاسٹ، بہت سارے پروگرام چلائے جاتے ہیں، جس میں خصوصاً محرم کے 10 دن میں یہ لوگ جو ہے شیعہ حضرات کے جو عقائد ہیں، اہل سنت الجماعت کے جو یعنی سنی جماعت کے جو بریلوی حضرات کے جو غلط عقائد ہیں، جو بدعات و خرافات ہے، اس کو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ محرم الحرام صرف شیعہ والوں کا مہینہ ہے، اور انہیں اس مہینے میں منمانی کارروائیوں کی اجازت دے دی گئی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح ماہ محرم کو صرف کربلا کی قصہ گوئی کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ ماہ محرم کا نام جیسے ہی لوگ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں صرف کربلا کا میدان نظر آتا ہے۔ اس طرح یہ تاثر عام ہے کہ ماہ محرم کا تقدس شاید صرف سانحہ کربلا کی وجہ سے، اعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ ماہ محرم میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شہید کیے گئے۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا ثبوت کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل ہمیں نظر نہیں آتی۔ نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کسی کی شہادت پر اس طرح کے کام کیے ہیں، اس طرح کا ماتم منایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احد کی جنگ میں ان کے چچا اور حسین رضی اللہ عنہ کے والد علی رضی اللہ عنہ کے چچا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے۔ ان کی شہادت پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح طرز عمل کا مظاہرہ کیا، وہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر چیز کے لیے نمونہ ہمارے نبی ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی بھی کسی کی وفات پر اس طریقے کے ماتم نہیں بنایا جس طریقے کے ماتم جو ہے شہادت حسین اور حسن حسین اور کربلا کے میدان کے تعلق سے یہ لوگ ماتم مناتے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا نواسا تھا، جبکہ اس کی جان نکلتے وقت بے چین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، اور وہ نواسا اس نواسے کی یہ حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس آئے اور وہ جان کنی کے عالم میں تھے، جانے والی تھی ان کی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا بے شک آنکھیں آنسو بہا دیتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دے۔ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر یقیناً غمگین ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں کو پیٹا، اپنے گالوں کو نوچا، اپنے گریبان کو پھاڑ دیا، چاک کیا اور جاہلیت کے بول بول کر بیان کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے اعمال سے ناراض ہوتے ہیں جو بندہ ایسے، یعنی کربلا کے شہداء کے تعلق سے جو ماتم منائی جاتی ہیں اس کے سلسلے میں جو یہ لوگ جتنے بھی چیزیں کرتے ہیں، اپنے گرابان کو چاک کرنا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا یا مخصوص لباس پہننا، بلیک ڈریس یہ لوگ پہنتے ہیں، مخصوص لباس کالا ڈریس پہن کر یہ لوگ جو ہے روڈ پر سڑک پر آتے ہیں اور ماتم مناتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ لوگ لہو لہان زخمی کرتے ہیں، بلیڈ سے ان کو چیر دیتے ہیں، ایسے یا علی یا حسین یا حسن کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ سب شرکیہ اعمال ہے، شرک اور بدعات کا کام ہے یہ سب۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ کرنے والی عورت، سر منڈوانے والی عورت اور گریبان چاک کرنے والی عورت سے بیزار ہیں۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کے 3 دن بعد سوگ ختم کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا تھا، کسی عورت کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے خاوند کے جس کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ سوگ بھی منانا ہے، ماتم بھی منانا ہے تو صرف 3 دن جائز ہے۔ یہ کہاں سے دلیل یہ لوگ لے آئے کہ ہر سال ہر مہینے میں ماتم منایا جائے؟ بندے کی وفات ہو جاتی ہے تو ماتم بنانا صرف 3 دن شرعن جائز ہے، اب ہر سال ماتم منانا یہ تو شریعت میں اس کی دلیل کہیں نہیں ملتی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کچھ آثار ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ سب بدعات ہے، خرافات ہے، دین میں نئی چیز ہے۔ ذرا آپ ہی بتائیے، کئی لمبے عرصے سے، مدت دراز سے 10ویں محرم کو جو ماتم منایا جاتا ہے، یا عاشورے کے دن کو جو ماتم کے لیے مخصوص ہو چکا ہے، کیا اسے کس طرح بھی دین کا حصہ منایا جا سکتا ہے؟ ہر دن نہیں مان سکتے، وہ دین کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا جو دین میں موجود نہیں، یقیناً نہیں ہو سکتا۔ پھر آغاز محرم کے ساتھ ہی حسین رضی اللہ عنہ کے نام کے پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، فری میں واٹر سپلائی کیا جاتا ہے، آنے جانے والوں کو سڑکوں پر پانی پلائی جاتی ہے، چاول، حلوہ، کھیر اور سوئیاں وغیرہ بھی، یعنی تشریف وہاں جو ہے ختم شریف کے نام پر لوگوں کو کھلائے جاتے ہیں، پانی پلائی جاتی ہیں، اس طریقے سے تقسیم ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں فوڈ آئٹمز اور واٹری آئٹمز۔ لوگوں کو روک روک کر آپ دیکھیں گے روڈ ویز میں، جہاں بھی روڈ پہ یہ لوگ چکا جام کرتے ہیں، روڈ کو جو ہے جام کر دیتے ہیں، ٹریفک جام ہوتا ہے، یا آس پاس جہاں بھی یہ لوگ جو ہے ٹینٹ لگاتے ہیں، ٹینٹ لگا کر یہ لوگ کھانا تقسیم کرتے ہیں، پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، لوگوں کے لیے پانی مہیا کرتے ہیں، لوگوں کو روک کر نیاز حسین کے نام پر روپیے پیسے بھی لیے جاتے ہیں۔ کیا غیر اللہ کے نام کی یہ نظر و نیاز حرام نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو حرام قرار دیا گیا۔ پھر نیاز حسین میں پانی کی سبیل لگانے والوں اور چاول کی ڈیگ پکانے والوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس طرح حسین رضی اللہ عنہ راضی ہو جائیں گے، لوگوں کو پانی پلانے سے حسین راضی ہو جائیں گے، لوگوں کو کھانا پکانے سے، پکوان کرنے سے لوگ یعنی حسین راضی ہو جائیں گے، اور اگر وہ راضی ہو گئے تو اگر میں بے اولاد ہوں تو میری اولاد آ جائے گی، اگر میں بیمار ہوں تو مجھے شفا مل جائے گی، اگر میں مقدمات میں پھنسا ہوا ہوں تو مجھے اس سے نجات مل جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تمام شرکیہ کام ہے، بدعات و خرافات کا کام ہے۔ یہ عقیدہ تو شرک اکبر ہے جس سے آدمی کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، نواقض اسلام میں سے ہے۔ اولاد دینے والا، اولاد نوازنے والا اللہ کی ذات ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے۔ ہمیں اولاد چاہیے تو اللہ سے مانگنا ہے، رزق بھی چاہیے تو اللہ سے مانگنی ہے۔
غیر اللہ سے مانگنا یہ تو واضح شرک اکبر ہے. پھر حسین رضی اللہ عنہ کیسے مشکل کشا ہو سکتے ہیں؟ مشکل کو دور کرنے والے حسین رضی اللہ عنہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. اسی طریقے سے اور ایک بدعت اور خرافات کا جو کام ہوتا ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سوگ میں، ماتم میں، ماہ محرم میں شادی بھی نہیں رچائی جاتی. شادی بھی نہیں کرتے یہ لوگ، حالانکہ یہ ایک غلط رسم ہے جو مسلمانوں کے پاس ایک بہت لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے. حالانکہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں شادی کرنے سے کس نے روکا ہے؟ کہاں سے لوگ دلیل لاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں فوت ہوئے، سیدنا حسن اور بہت سے اصحاب رسول شہید ہوئے. پھر جن مہینوں میں یہ شہید ہوئے ان میں شادیاں کیوں کی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں وفات ہوئے، کیوں وہاں کرتے ہیں؟ سیدنا حسن اور بہت سے اصحاب جو ہے دوسرے مہینے میں شہید ہوئے. اگرچہ ایسا ماتم منانا شروع کر دیں گے تو پھر ہر مہینے ہمارے لیے ماتم کا مہینہ بن جائے گا. پھر دوسرے مہینوں میں یعنی صرف محرم الحرام کو ہی مقدس ماننا اور اس میں جو ہے ماتم بنانا اور ماتم بناتے ہوئے شادی سے رک جانا، شادی کرنے کو برا سمجھنا، یہ تصور ہی غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے. یہ کوئی بھی مہینہ ہمارے لیے منحوس نہیں ہے. یہ شرکیہ کام ہے، یہ سب، یہ سوچ، یہ فکر، یہ عقیدہ ہی شرکیہ عقیدہ ہے. اسی طریقے سے بدعت کے کام میں ایک کام یہ بھی ہم دیکھتے ہیں خصوصاً محرم کے مہینے میں کہ عاشورے کے دن قبروں پر جا کر اگر بتیاں جلائی جاتی اور قبروں کی مرمت کی جاتی ہے، اس کو سیدھا کیا جاتا ہے، اس کی مرمت کی جاتی ہے، ریکنسٹرکشن. خاص طور پر عورتوں میں اس بات کا بہت رجحان ہے، عورتیں زیادہ یہ کام کرتی ہیں. قبروں پہ جا کر اگر بتیاں جلانا، 10 محرم کو قبرستان میں عورتوں اور مردوں کا جو میلہ لگتا ہے نا، یہ شریعت کے خلاف ہے. اختلاف مرد زن حرام ہے. خواتین بڑے اہتمام کے ساتھ بن سور کر قبروں پر مٹی ڈالنے جاتی ہیں. شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. خصوصاً ایک دن کو خاص کر لینا، وہ بھی عشرے محرم کو، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورے کے دن کو قبرستان جانا، اس کی زیارت کرنا، اس کی دلیل ہمیں کہیں نہیں ملتی. اور خصوصاً زیادہ تر عورتیں جا کے قبر پرستی کرنا، قبر کی زیارت کرنا، یہ تو حرام ہے. اس دن میلے لگانا، میلے ٹھیلے لگانا، یہ سب حرام ہے اسلام. اور ایک بدعت جو رائج ہے محرم الحرام کے سلسلے میں، اس دن اہل و عیال پر خرچ کرنے میں فراغ دلی سے کام لیا جاتا ہے. یعنی عاشورے کے دن اگر میں اپنے فیملی ممبرز کو زیادہ ان پر خرچ کروں گا، اچھے کپڑے، اچھے ڈریسز دلاؤں گا، اچھا پکوان کھلاؤں گا تو اور برکت ہوں گی. سال بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق میں وسعت دے گا، کیونکہ ایک دن میں نے اچھا کھلا دیا نا، اچھا پلا دیا ہوں، اچھا پہنا دیا ہوں، تو ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سال بھر میرے رزق میں برکت دیتا رہے گا. ارے بھائی بہنوں، دیکھو یہ جو رزق کا معاملہ ہے نا، یہ رزاق سے اس کا تعلق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے، جتنا چاہے اتنا ہی دے گا آپ کو. اور یہ رزق کا معاملہ جو ہے دنیا میں جب ہم آنے والے تھے اس سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مقدر میں لکھ چکا ہے کہ کتنے نیوالے کھانے والے ہیں، کتنا پیسہ کمانے والے ہیں. اس کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ یہ صرف عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال، اپنے فیملی ممبرز کے اوپر زیادہ پیسے خرچ کروں گا تو آنے والے سال میں پورے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زندگی میں خیر و برکت نوازے گا اور میرے رزق میں وسعت ہوگی، تنگ دستی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کرے گا. یہ تمام چیزیں من گھڑت چیزیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، موضوع روایات ہیں. یہ سب اس سے بچنا چاہیے. ایسے عقیدے جو رکھتے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ اسلام کے خلاف ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ شہادت حسین اور کربلا کے میدان کو یاد کرتے ہوئے، شہید کربلا کو یاد کرتے ہوئے، حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے ہوئے سوگ مناتے ہیں، ماتم میں محفلیں سجاتے ہیں، منعقد محفلوں میں شرکت کرتے ہیں اور وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے ان کو، خرافات سناتے ہیں. ان کے تعلق سے جو ہے بیجا خرافات سنائے جاتے ہیں. ابو بکر کے تعلق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے عمر رضی اللہ عنہ کو بھی گالی دی جاتی ہے. یعنی ائمہ جو خلفائے راشدین ہیں ان میں سے علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر بقیہ 3 جو خلفاء ہیں
अबू बकर, उमर, उस्मान रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, इन तमाम को लोग यहाँ तक के गाली भी देते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनके ताल्लुक से मौजू रिवायतें घड़ते हैं, मन घड़त बातें की जाती हैं, महफिलों को सजाया जाता है, और उसमें जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को गाली दी जाती है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की पनाह है। बाज लोग हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की शहादत की मातम में मनाते हुए दूसरे सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हु पर तानो तशनी करते हैं, खुराफात सुनाते हैं, उनके ताल्लुक से मनगढ़ंत बातें, किस्से सुनाते हैं, जिससे उनका ईमान कमजोर हो जाता है। और ऐसे महफिलों में जाना भी हराम है जी। ऐसे जो मेले ठेले लगते हैं ना, दरगाहों के पास आप देखेंगे ऐसे मेले लगाए जाते हैं, या मखसूस मैदान में ऐसे मेले लगाए जाते हैं और मजलिसें कायम की जाती हैं। 10 दिन, मुहर्रम के 10 दिन जो मजलिसें कायम होती हैं और जहां अंगारे पर चला जाता है, ऐसे मेले में देखने के लिए जाना भी हराम है। क्योंकि हर देखने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस अमल से खुश हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं मेले में। तो ऐसे मेले ठेले में शिरकत करना भी हराम है। जैसा ये अमल करना हराम है, मेला लगाना हराम है, ऐसे मेलों में जाके खरीदारी करना भी हराम है। मुझे और आपको इससे बचना चाहिए। उन महफिलों में असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी जाती, जबकि अबू सईद रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, ए लोगों, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, उनको गाली ना दो। कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर भी सोना भी खर्च कर लो तो उनकी एक मुट्ठी जौ के बराबर भी नहीं हो सकते हो तुम। अल्लाह अकबर। ये मुकाम है सहाबा का, ये मनक़बत है सहाबा की, ये कदर मंजिलत है सहाबा की। लेकिन हम लोग यानी जो नादान मुसलमान हैं, ऐसे ये मुरव्वजा बिदात की महफिलें सजा के उनको गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मुझे और आपको इससे बचना है और दूसरों को भी बचाना है। सोचिए, सोचने की बात है, शिर्क व बिदअत की महफिलों में शिरकत कैसे जायज़ हो सकता है? हरगिज़ जायज़ नहीं हो सकता। जिस तरीके से ऐसे मौके पर खुसूसन आशूरे के दिन मेले लगाना हराम है, मातम मनाना हराम है, उसी तरीके से ऐसे मेलों में जाकर शिरकत करना और मर्द ज़न का इख्तिलात हो और कब्र परस्ती, दरगाहों के पास जाना, और उस दिन को जो है, उस दिन दूसरे जो भी बिदात है, खुराफात है, वो सब काम करना, ये तमाम चीज़ें इस्लाम के जो अकायद हैं उसके खिलाफ हैं। ये बिदात हैं, खुराफात हैं। मुझे भी बचना है, आपको भी बचना है, और अपने अहलो अयाल को भी ऐसे शिर्क व बिदात से बचाना है, ऐसे खुराफात से बचाना है। खुलासा कलाम ये है कि मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस महीने में खुसूसन मुझे और आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छाई का काम, भलाई का काम, नेकी का काम करने की तरफ तरगीब दिलाई है। मुझे और आपको ज्यादा से ज्यादा खुसूसन इन 4 महीनों में, हुर्मत वाले महीनों में, गुनाहों से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, दूर रहने की कोशिश होनी चाहिए। ये हुर्मत वाले महीने, अगर ऐसे हुर्मत वाले महीनों में गुनाह का काम करते हैं तो फिर उसकी सजा भी डबल हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यानी हुर्मत वाले महीने हैं तो इसमें अच्छाई का काम करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरीके से ज्यादा अजर व सवाब से नवाजता है, इसमें बुराई का काम करेंगे तो उसी तरीके से इसमें गुनाह भी डबल हो जाएगा, गुनाह भी ज्यादा हो जाएगा, इसकी सजा भी ज्यादा होगी। तो मुझे और आपको सोचने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा हमें जो है अच्छाई का काम करना है, भलाई का काम करना है, और अपने नफ्स पर जुल्म करने से बचाना है। बंदा अपने नफ्स पर जुल्म कब करता है? जब वो बंदा गुनाह का काम करता है। गुनाह का काम करने का मतलब है हम अपने नफ्स पर अपने आप खुद ही जुल्म कर रहे हैं। मुझे और आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए, और आशूरे के दिन का जो रोजा है उसका एहतमाम करना चाहिए, जो उसकी फजीलत है उसको जानना चाहिए, दूसरों को भी बतलाना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर्स को, अहलो अयाल को भी उस दिन आशूरे के रोजे का एहतमाम करने की जो है अहमियत बतानी चाहिए और तरगीब दिलानी चाहिए। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको मुहर्रमुल हराम के हुर्मत को जानते हुए उसकी पामाली करने से हमें दूर दूर उस यानी उसकी हिफाजत फरमाए हमारी, और इसी तरीके से मुहर्रमुल हराम में जो काम करने के वो काम करने की तौफीक
عنایت فرمائے. زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا اہتمام، روزے رکھنے کا اہتمام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے میں نے شروع میں بتایا کہ رمضان کے روزے کے بعد زیادہ سے زیادہ نفلی روزے کا جو اہتمام کیا ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہے. تو زیادہ سے زیادہ ہمیں محرم الحرام کے مہینے میں نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو محرم الحرام کی حرمت کو جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. పొద్దున ఎందుకు రాలేదు అని అంతలోనే మోటార్ ఒకవేళ బాల్ ఆపి ఏమైనా మోటార్ పెట్టారా